السلام علیکم دوستو، خطوں کے سلسلے میں آج میں حسب معمول حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، اور مودی جی کے خط ہیں۔ میں پہلے چونکہ سلیکٹ کرتی ہوں اور پڑھتی ہوں تو میرا موڈ بڑا اچھا رہتا ہے خط پڑھتے ہوئے۔ تو مودی جی کے آج اور کل میں خط پڑھوں گی، اس کے بعد پھر ہم ان کے منہ بولے بیٹے اور بیٹیوں کے نام خطوط جو میں نے سلیکٹ کیے ہیں وہ پڑھ کے، اس کے بعد ان کا جو سب سے فیوریٹ ترین میرا خط ہے اپنے بیٹے کے نام، وہ میں سب سے لاسٹ میں ختم کروں گی، اور پھر اس کے بعد کسی اور نئی کتاب کا جو سلسلہ ہے اس کو شروع رکھوں گی، کیونکہ اس کا فیڈ بیک بہرحال اچھا آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ تو خط شروع کرتے ہیں۔ میری پیاری مودی، کل دورے سے واپس آیا اور 15 گھنٹے سویا کیونکہ سخت تھکا ہوا تھا۔ آتے ہی تمہارا خط اور رحیم کا پارسل ملا۔ پیاری، یہ سویٹر تم نے کیا بنایا ہے؟ میں نے فوراً پہنا۔ تم نے تو مجھے لڑکا بنا دیا۔ بہت خوبصورت ہے اور گرے پتلون کے ساتھ بہت سجتا ہے، لیکن یہ رنگ میں پاکستان میں کب پہن سکتا تھا؟ یہاں بڑے ٹھاٹ سے پہنتا پھرتا ہوں، اور تم نے تو مجھے اسکول کا لڑکا بنا دیا۔ سلیم کا خط بھی پہنچا۔ اس سے کہو کہ تمہارا ٹکڑا بہت پسند آیا، اس لیے واپس نہیں کروں گا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ اب کہ تم کو میرے خط کا انتظار کرنا پڑا۔ دورے میں حالت ایسی خراب رہی کہ کہیں خط نہ تھا تو کہیں ڈاک خانہ۔ چونکہ ہم 14 دن بس میں رہے، اب تم خیال کر لو کہ اس لمبے سفر میں کیا حال ہوا ہوگا، اور تمہارا خط مجھے وہاں ملا۔ چنانچہ میں نے اس عظیم آبشار کے نیچے بیٹھ کر پڑھا۔ اس کی بہت سی تصویریں میں نے کھنچوائی ہیں، 2-4 دن میں بھیجوں گا۔ اسلم سے کہنا ان کو فریم کر دے، پھر پروجیکٹر منگوا کر دیکھنا تو لطف آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے ریکارڈنگ کروائی کہ نہیں؟ احسان کو ریکارڈنگ کے وقت بلوا لینا اور اس سے کہنا کہ وہ عین گانے کے وقت تمہاری پوری 32 mm رنگین فلم گانے کے مختلف پوزوں میں لے۔ میں یہاں لوگوں کو جب تمہارا گانا سناؤں گا تو تمہاری تصویر دیوار پر ڈالوں گا۔ اگر گوپا شرارت کرتا ہوا تصویر میں آ جائے تو اسے مت روکنا، آنے دینا۔ خان صاحب اور محمود کی بھی کھنچوانا۔ پاکستان کی خبریں پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ کار کے بیچنے میں فائدہ نہیں تو نہ صحیح، میری جان ہم گھر میں رکھیں گے، کیا یہ بری بات ہے؟ اگر تمہارے پاس نئی کار ہو تو کیا حرج ہے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ اپنے لیے رکھوں، آخر ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ پیاری، میں یونیورسٹی تبدیل کرنے کا سوچ رہا ہوں، کیونکہ یہاں کی پڑھائی میرے معیار سے کم ہے۔ کتابیں جو 50 روپے کی آتی ہیں میں نے خرید لی ہیں، مگر یہ جگہ ٹھیک نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کیلیفورنیا جاؤں، جو یہاں سے تقریباً 4000 میل ہے، یعنی جتنا کراچی سے ایران۔ دیکھو کتنا بڑا ملک ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں مزید لکھوں گا۔ دورے میں خرچہ اس قدر ہو گیا ہے کہ بے حد، یعنی میرے پاس پھر بھی دوسرا ڈالر موجود نہیں۔ اس سے سمجھ لو کہ میں کچھ بھی خرچ نہیں کرتا، لیکن وہاں سے تنخواہ نہ ملی تو مر جاؤں گا۔ میں ریفریجریٹر اور ریکارڈ چینجر بھی لانا چاہتا ہوں، ایک دم سب کچھ۔ اس لیے دفتر کا پیچھا کرو، اور گفٹ میں جو کچھ آ سکتا ہے آنے دو، اس میں دیر نہ کرو۔ چاندی کے ورک کے سلسلے میں لکھنا، ان کی سخت ضرورت ہے۔ نیلم کو فوراً اینک لگوا دو۔ اور پپو کا کیا بنا؟ پیاری، ادھر بھی توجہ تم ہی کو کرنی ہے۔ میرے سر میں بہت سفید بال اگنے لگے ہیں، نیچے لال سویٹر، بوڑھی گوری لال لگام۔ صرف ایک لڑکی میری دوست ہے، بیچاری بہت موٹی اور لمبی ہے، اس سے کوئی بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ چلو تم میری بہن ہو۔ بیچاری نری اچھی اور نیک لڑکی ہے، اور چونکہ بہت موٹی ہے اور لمبی ہے، دیو کا دیو، اس لیے اس سے آدمی بہن کے سوائے کیا کہہ سکتا ہے۔ ویسے میری پیاری، میں انشاءاللہ سالم واپس آؤں گا۔ میرے ذہن میں کبھی بدکاری کا خیال بھی ابھی تک نہیں آیا۔ کمال ہے۔ سنو، اختر شاید تمہیں خط لکھے گا، اس سے کہنا کہ وہ جلد لاہور پہنچے۔ اچھا پیاری، خدا حافظ، اللہ بیلی جانے من، تمہارا احمد بشیر۔ یہ خط بہت ہی مزیدار مجھے لگتا ہے ان کا، اور میں سوچ رہی تھی کہ اس میں آج ان کے نام 2 خطوط پڑھوں گی، تو اگلا خط جو ہے وہ میں اب شروع کرتی ہوں۔ میری پیاری مودی،
آج خدا خدا کر کے 25 ہوئی ہے. میں سخت بور ہوں. نیو یارک اتنا بڑا شہر ہے کہ یہاں کوئی کسی کو نہیں جانتا. میں 16 دن سے انٹرنیشنل ہاؤس میں ہوں مگر آج تک کسی نے مجھ سے بات بھی نہیں کی. نہ میں نے کی. میرا کام یہاں ختم ہو چکا ہے اور آج کل سوائے 24 کا انتظار کرنے کے کوئی کام نہیں اور صبح سے رات تک مکھیاں مارتا ہوں. بلکہ مکھیاں بھی نہیں مارتا کیونکہ یہاں مکھی ہے ہی نہیں. جو کچھ خریدنا تھا خریدا. صرف ایک اور چیز تمہارے لیے خریدی ہے اور وہ ہے گھڑی. بڑی خوبصورت ہے, سنہری رنگ کی. 100 روپے کی آئی ہے. اب میں تمہارے لیے اور کچھ نہیں خریدوں گا. انشا کا خط ملا. اس کی استری اب جرمنی سے خریدوں گا کیونکہ وزن بہت ہے اور جرمنی سے کچھ سامان پارسل کروں گا. یہاں تو پارسل کا سینا بھی ایک مسئلہ ہے. ایئرپورٹ پر انشا, ممتاز اور قادر خان تینوں کو لانا اور کسی کو نہیں. اور 200-300 روپیہ نقد ساتھ لانا کیونکہ ٹیکس بہرحال پڑے گا. اگر تمہارے پاس نہ ہو تو انشا سے کہنا وہ انتظام کر لے. اب صرف گوپے کے غبارے, چاکلیٹ وغیرہ باقی ہیں. یہ چیزیں میں ڈنمارک سے خریدوں گا. جرمنی پہنچ کر میرے پاس صرف 4000 روپیہ ہوگا. اس میں کار بھی خریدنی ہے اور ریفریجریٹر کا ارادہ بھی ہے. کرایہ بھی اسی میں سے دینا ہے. ٹیکس کے پیسے نہیں بچیں گے. ان کے لیے پھر قرضہ لینا پڑے گا. سو میرا خیال ہے بھٹی سے لیں گے اور بیچ کر اس کا قرضہ اتار دیں گے. اگر 1000 بھی نفع مل جائے تو بہت ہے. سوچیں گے ریفریجریٹر مفت پڑ گیا, یہی بہت ہے. ہائے یار, مڈل کلاس لوگوں کے مسائل. میاں, آج کل سخت سردی پڑ رہی ہے. لوگ اوور کوٹ پہنتے ہیں. روز بارش ہوتی ہے اور سورج دکھائی نہیں دیتا. عجیب ملک ہے. میں تو بادل دیکھ دیکھ کر پریشان ہو گیا ہوں. ٹیمپریچر صرف 50 ڈگری ہے. کراچی میں 106 ہوگا اور لاہور میں آج کل 114. اتنا فرق ہے. اس وقت دن کے 3 بجے ہیں. ابھی جاگا ہوں. اب ناشتہ کیا ہے. اب براڈ وے ٹائم اسکوائر جا رہا ہوں کیونکہ اور کچھ نہیں کر سکتا. وہاں 4 آنے والا سنیما دیکھوں گا. پھر رات ہو جائے گی. واپس آؤں گا اور 4 بجے تک جاگوں گا. یہ بڑے عذاب کی بات ہے. تم تو ہر خط میں لکھتی ہو میں ملک کی سیریں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے کر رہا ہوں مگر جتنی بے لذت یہ شے ہے اور کوئی نہیں. ہفتہ بھر تو ٹھیک ہے مگر جہاں میں کسی کو جانتا نہیں وہاں سیر کا کیا لطف. یہاں میری اور احمد بشیر صاحب کی جو عادات ہے نا, مجھے لگتا ہے وہی ہے. میں سفر کرنے کے معاملے میں میرا بھی یہی حال ہے. میں بہت زیادہ بلکہ بہت زیادہ کیا, مجھے سفر کرنا ویسے ہی بالکل عذاب لگتا ہے. خیر شروع کرتے ہیں. تم کہتی ہو تمہیں داد دوں کہ تم نے سال میرے بغیر گزار لیا. میں کہتا ہوں مجھے داد دو کہ میں نے سال تمہارے اور بچوں کے بغیر گزار لیا اور اب یہ چند دن ہے کہ گزرنے ہی میں نہیں آتے. آج 20 ہے, 24 کو تمہیں خط ملے گا. اس دن میں جہاز میں ہوں گا. خدا جانے کب وہ دن آئے گا. سخت تنگ آ گیا ہوں. خان صاحب کو تسلی دینا, میں آ کر سب کچھ ٹھیک کر لوں گا. ویسے حفیظ کی حرام زدگی کا تو کوئی علاج نہیں. کم سے کم چھوٹے لوگ انہیں تنگ نہ کریں. اچھا پیاری, خدا حافظ. تمہارا احمد بشیر. سنیں اس کو اور فیڈ بیک دیجیے گا, بتائیے گا. اور سلامت رہیں, خوش رہیں, دیکھتے رہیں, سنتے رہیں اور خطوط کی چاشنی کو محسوس کرتے رہیں. خط لکھنا, خط پڑھنا اور خط لکھتے اور پڑھتے ہوئے جو ایک سرور, ایک مزہ ملتا ہے اس کو فیل کیجئے. یقیناً بہت سارے لوگوں کو اس کا اندازہ ہوگا اور شاید بہت سارے لوگوں کو میرے اچھے برے طریقے سے خط پڑھنے سے بھی اندازہ ہو گیا ہو. تو بہرحال خط لکھنا اور خط پڑھنا اپنے میں ایک مزہ ہے. تو خوش باش رہیے, اپنے ارد گرد کا اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بائے بائے.